الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر ہم آپ کی خدمت میں درس قرآن میں حاضر ہیں۔ سورہ بقرہ کا درس چل رہا ہے۔ 4 آیات ابتدائی سورہ بقرہ کی ہو چکی ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم اپنے درس کا آغاز سورہ بقرہ کی آیت نمبر 5 سے کریں گے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ یعنی جن لوگوں میں بیان کی گئی صفات پائی جاتی ہیں، جو ہم نے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کی صفات بیان فرمائی تھی، ان صفات کے حوالے سے اللہ نے آخر میں یہ نتیجہ بیان فرمایا کہ جن لوگوں میں بیان کی گئی صفات پائی جاتی ہیں وہ اپنے رب عز و جل کی طرف سے عطا کی گئی ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ جہنم سے نجات پا کر اور جنت میں داخل ہو کر کامل کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ یاد رہے کہ اس آیت میں فلاح سے مراد کامل فلاح ہے، یعنی کامل کامیابی متقین ہی کو حاصل ہے۔ ہاں، اصل فلاح ہر مسلمان کو حاصل ہے، اگرچہ وہ کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، کیونکہ ایمان بالذات خود بہت بڑی کامیابی ہے، جس کی برکت سے بہرحال جنت کا داخلہ ضرور ہوگا، اگرچہ عذاب نار کے بعد ہو۔ اب انشاءاللہ آیت نمبر 6 کا ترجمہ اور تفسیری فوائد ہم سنیں گے۔ یہاں سے اللہ تبارک و تعالی نے کھلے کافروں کا ذکر فرمایا، چنانچہ ارشاد ہوا، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ بے شک وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے، ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس آیت میں اللہ نے فرمایا، ان الذین کفروا سواء علیہم، بے شک وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے ان کے لیے برابر ہے، چونکہ ٹھنڈک کی پہچان گرمی سے، دن کی پہچان رات سے، اور اچھائی کی پہچان برائی سے ہوتی ہے، اسی لیے اہل ایمان کے بعد کافروں اور منافقوں کے افعال اور ان کے انجام کا ذکر کیا گیا ہے، تاکہ ان کی پہچان بھی واضح ہو جائے اور آدمی کے سامنے تمام راہیں نمایاں ہو جائیں۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے، جیسے ابو جہل، ابو لہب وغیرہ، ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی مخالفت کرنے کے عذاب سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ کسی صورت ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی سے معلوم ہے کہ یہ لوگ ایمان سے محروم ہیں۔ یعنی یہاں پہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تسلی اور تشفی بھرا جو ہے وہ کلام فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہوتے کہ میں ان کافروں کو اسلام کی طرف بلاتا ہوں، لیکن یہ بھاگ جاتے ہیں، اسلام کی طرف نہیں آتے، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے رنجیدہ ہوتے اور جو ہے وہ
ظاہر ہے کہ جب اس پر رنجیدہ ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھرا بیان فرمایا، کلام فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے ان کے لیے برابر ہے، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہاں دو باتیں ذہن نشین رکھنی چاہیے۔ پہلی یہ کہ ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار یا تحقیر اور استہزاء کرنا یعنی مذاق اڑانا کفر ہے، اور ضروریات دین اسلام کے وہ احکام ہیں جن کو ہر خاص و عام جانتے ہوں، جیسے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، انبیاء کرام علیہم السلام کی نبوت، نماز، روزے، حج، جنت، دوزخ، قیامت میں اٹھایا جانا وغیرہ۔ عوام سے مراد یعنی ضروریات دین جن کو کہتے ہیں کہ ان کو کہتے ہیں کہ جن کو ہر خاص و عام یعنی خواص علماء اور عوام بھی جانتے ہوں۔ تو عوام سے مراد وہ مسلمان ہیں جو علماء کے طبقے میں شمار نہ کیے جاتے ہوں مگر علماء کی صحبت میں بیٹھنے والے ہوں اور علمی مسائل کا ذوق رکھنے والے ہوں۔ اس سے وہ لوگ مراد نہیں جو دور دراز جنگلوں پہاڑوں میں رہنے والے ہوں، جنہیں صحیح کلمہ پڑھنا بھی نہ آتا ہو، کہ ایسے لوگوں کا ضروریات دین سے ناواقف ہونا اس دینی ضروری کو غیر ضروری نہ کر دے گا۔ البتہ ایسے لوگوں کے مسلمان ہونے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ ضروریات دین کا انکار کرنے والے نہ ہوں اور یہ عقیدہ رکھتے ہوں کہ اسلام میں جو کچھ ہے حق ہے، اور ان سب پر اجمالاً ایمان لائے ہوں۔ دوسری بات جو ذہن نشین ہونی چاہیے، یاد رکھنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ ایمان سے محروم کفار کے بارے میں معلوم ہونے کے باوجود انہیں تبلیغ کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا تاکہ ان پر حجت پوری ہو جائے اور قیامت کے دن ان کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ ہم نے رسول خوشخبری دیتے اور ڈر سناتے بھیجے تاکہ رسولوں کو بھیجنے کے بعد اللہ کے یہاں لوگوں کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ۔ اور اگر ہم انہیں رسول کے آنے سے پہلے کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو ضرور کہتے اے ہمارے رب، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے تیری آیتوں کی پیروی کرتے۔ نیز انہیں تبلیغ کرنے سے ایک فائدہ یہ بھی حاصل ہوا کہ وہ اگرچہ ایمان نہیں لائے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں تبلیغ کرنے کا ثواب ضرور ملے گا۔ اور یہ بات ہر مبلغ کو پیش نظر رکھنی چاہیے کہ اس کا کام تبلیغ کرنا اور رضا الہی پانا ہے، لوگوں کو سیدھی راہ پر لا کر ہی چھوڑنا نہیں، یعنی لوگوں کو سیدھی راہ پہ لا کر چھوڑنا ہی نہیں، لہٰذا مبلغ نیکی کی دعوت دیتا رہے اور نتائج اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے، اور لوگوں کے نیکی اور ایمان کی دعوت قبول نہ کرنے سے مایوس ہونے کے بجائے اس ثواب پر نظر رکھے جو تبلیغ دین کی صورت میں اسے آخرت میں ملنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح طور پر قرآن مجید کی تعلیمات کو سیکھنے سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔